فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، اور آج کا دن اہمیت کا حامل دن ہے۔ روز جمعہ 28 صفر المظفر، روز رحلت پیغمبر اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دن ہے۔ ان دو ہستیوں کی وفات اور رحلت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار ہمیں ان دو گراں قدر ہستیوں کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 صفر رحلت رسول اللہ کا دن ہے۔ اس دن وہ عظیم ہستی، وہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت، وہ اللہ کی محبوب ترین ذات و شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، جو عالمین کے لیے رحمت تھے۔ رسول اللہ کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، کسی بھی میدان میں رسول اللہ کو دیکھیں تو حضور سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی شخص انسان کو نہیں ملتا۔ ہر وہ انسان جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ رسول اللہ کی تعلیمات سے آگاہ ہو، رسول اللہ کی سیرت سے آگاہ ہو، اور رسول اللہ نے جو پیغام اس امت کے لیے پہنچایا، جو اس امت کی ہدایت کی، اس امت کو ایک راستہ دکھایا اور ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک امت بنا دیا، ان کی تعلیمات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم کی رحلت، رسول اکرم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے اور سانحہ ہے۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے مال، میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اگر آپ نے صبر کی تلقین نہ کی ہوتی اور واویلا کرنے سے روکا نہ ہوتا تو آپ کی رحلت پر اتنے آنسو بہاتے کہ ہماری آنکھوں کا پانی ختم ہو جاتا۔ آپ اس قدر گراں قدر شخصیت تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو قبر میں اتارا اور آپ کو دفن کیا۔ اہل بیت رسول کے لیے یہ دن بہت مصیبت کا دن ہے، بہت ہی مصائب کا دن ہے، جس دن اہل بیت کے بانی، اہل بیت کے سربراہ رسول اکرم باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، پوری امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں رسول اللہ۔ اس دن کو بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ سوال پوچھتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کے اندر مومنین سے سوال کرتا ہے، وما محمد الا رسول، پہلے بتا دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح ان سے پہلے اللہ نے کئی رسول کو بھیجا، محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہیں۔ پھر سوال کیا مومنوں سے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ رسول فوت ہو جائیں، وفات پا جائیں، رحلت کر جائیں یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جاؤ گے جیسے تم پہلے تھے؟ تم ماضی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنے ماضی پر لوٹ جاؤ گے جیسے تم پہلے تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے جیسے تھے، کیا پہلے جیسے ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس ماضی کی طرف لوٹ گیا جیسے اسلام لانے سے پہلے تم تھے، اگر کوئی اس طرف لوٹ گیا تو اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔
اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، مسلمانوں سے ایک سوال کیا۔ وہ کیا سوال تھا؟ کہ اگر رسول اللہ تمہارے درمیان سے پردہ فرما جائیں، اس دنیا سے وفات پا جائیں، رحلت کر جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، کیا تم ان کے بعد اپنے ماضی کی طرف لوٹ جاؤ گے جیسے اسلام لانے سے پہلے تھے؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو اقدار، جو اسلام لوگوں کے درمیان رائج کیا اور جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، کیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ امت حضور کے راستے سے بھٹک گئی یا نہیں بھٹکی؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور مبالغہ نہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ آج امت رسول اللہ کی ایک بڑی تعداد رسول اللہ کے راستے سے بھٹک چکی ہے۔ جو دین، جو شریعت، جو اسلام، جو اقدار، جو قرآن رسول اللہ لے کر آئے تھے، اس اسلام سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی ہیں، اور رسول اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں حلال ہو چکی ہیں۔ جو اقدار رسول اللہ نے ایک معاشرے کے لیے تشکیل فرمائی، جو معاشرہ رسول اللہ نے بنایا، کیا ویسا معاشرہ ہے ہمارے پاس؟ جو تعلیمی نظام رسول اللہ نے پیش کیا، کیا وہ تعلیمی نظام ہے ہمارے پاس؟ جو کردار، جو سیرت، جو اخلاق رسول اللہ نے اپنے مومن و مسلمانوں کے لیے پیش کیا، کیا وہ اخلاق کے حامل ہیں ہم؟ کیا ان اقدار کے حامل ہیں ہم؟ نہیں۔ رسول اللہ کے دین سے ہم نے جان چھڑا لی، رخ موڑ لیا رسول اللہ کے دین سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واپس پلٹ گئے تو اس سے تم نے خدا کا کوئی نقصان نہیں کیا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہوگا یہی کہ تم ماضی کی طرف لوٹ جاؤ گے اور جہنمی بن جاؤ گے۔ یعنی جو رسول اللہ سیرت چھوڑ کر گئے اور جو لوگ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی سیرت سے ہٹ گئے، رسول اللہ کے راستے سے روگردان ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان لوگوں سے۔ وہ لوگ جنتی نہیں ہیں جنہوں نے راہ رسول اللہ کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ جو حضور کر رہے ہیں تمہارے لیے وہ اسوہ ہے۔ حضور جس چیز پر ناراض ہیں تم بھی اس چیز پر ناراض ہو جاؤ، حضور جس چیز پر راضی ہیں تم بھی اس چیز پر راضی ہو جاؤ۔ کس مقام پر کیا حضور نے عمل دکھایا، وہ اسوہ ہیں تمام امت کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا رسول اللہ کو۔ آج کا دن حضور کا دن ہے، حضور کی رحلت کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ یہ بہت عظیم دن ہے، مصیبت کا دن ہے اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے۔ 28 صفر شہادت امام حسن مجتبیٰ کا دن بھی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کا لقب کریم اہل بیت ہے۔ کریم، عرب جب کسی انسان کو بہت زیادہ سراہنا چاہیں، اس کی تعریف کرنا چاہیں، تو تعریفی کلمات کا اوج جب کسی انسان کو عطا کریں تو وہ اس انسان کو کریم کہتے ہیں۔ جب تعریف کرنے کے لیے اور کوئی کلمات نہ ہو، سب کلمات کم پڑ جائیں، تو سب سے اعلیٰ کلمہ، سب سے اعلیٰ صفت، سب سے اعلیٰ کمال کی صفت جو عرب کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کریم ہے۔ یعنی جس کے اندر بخشش ہو، جس کے اندر جود ہو، جس کے اندر پستی نہ ہو، اس انسان کو عرب کہتے ہیں کریم۔ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں۔ ویسے تو تمام اہل بیت کریم ہیں، لیکن ان تمام اہل بیت کے اندر کریم ترین شخصیت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ بہت عظیم المرتبت شخصیت کے حامل ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ کریم، کریم مقابلے ہے لئیم کے، پست کے۔ کریم یعنی اعلیٰ شخصیت کا مالک، لئیم یعنی پست شخصیت کا مالک، گھٹیا شخصیت کا مالک۔ مثلا ایک انسان، ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک شخص دوسرے کے ہاں مہمان بنا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کا لباس تھوڑا گندا ہو گیا تھا، تو جس کے پاس مہمان بنا اس نے اسے تقاضا کیا کہ آپ اپنا لباس مجھے دے دیں، میرا لباس چونکہ گندا ہو گیا ہے، تو میں جب میرا لباس صاف ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ لباس واپس کر دوں گا۔ اس میزبان نے اس مہمان کو اپنا کرتا دیا اور پاجامہ دیا، اور ساتھ لے گیا کسی مقام پر، کسی جگہ پر دوستوں سے ملوانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا تو اپنا تعارف کروایا، پھر اپنے دوست کا تعارف کروایا، اور ساتھ کہا کہ یہ جو انہوں نے
کرتا اور قمیض پہنی ہوئی ہے یہ میرا ہے، یہ پاجامہ اور کرتا جو انہوں نے میرا پہنا ہوا ہے یہ میرا ہے۔ تو یہ مہمان بڑے حیران ہوئے، اکیلے میں جا کر کہا کہ آپ نے مجھے کرتا اور پاجامہ دیا ہے، لیکن یہ بات ان کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے سامنے یہ بات کیوں جتلائی؟ یہ بات ان کے سامنے نہ کریں۔ پھر دوسرے مقام پر گئے کسی اور سے ملاقات کے لیے، وہاں جب پہنچے تو پھر اس نے پھر اپنا تعارف کروایا اور پھر اپنے مہمان کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ کرتا اور پاجامہ میرا نہیں ہے اور ان کا بھی نہیں ہے۔ یہ پھر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے پھر کرتے اور پاجامے کی بات شروع کر دی ہے، آپ یہ بات ڈسکس ہی نہ کریں یہ بات جہاں آپ جاتے ہیں۔ پھر تیسرے مقام پر گیا، وہاں گیا، دوستوں سے ملاقات کی، اپنا بھی تعارف کروایا، اپنے مہمان کا بھی تعارف کروایا اور پھر کہا کہ میں کرتے اور پاجامے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے اپنا کرتا اور پاجامہ مجھے دے تو دیا لیکن ہر جگہ پر جا کر جتلا رہا ہے۔ یہ لئیم انسان کی خصوصیت ہے، پست انسان کی خصوصیت ہے، گھٹیا انسان کی خصوصیت ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس احسان کو دنیا کے سامنے جتانا، یہ پست انسان کی علامت ہے۔ مثلا کسی غریب کو اس نے آٹا لے کر دے دیا، پھر پورا سال اس کو سنواتا رہا، ساری دنیا کو سنواتا رہا، پورے شہر کو سنواتا رہا کہ اس کو آٹا لے کر میں نے دیا تھا۔ یہ اعلیٰ شخصیت کا حامل نہیں ہے، یہ کریم نہیں ہے، یہ لئیم ہے، یہ پست ہے، یہ دوسروں کو شرمندہ کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو شرمندہ کرے، دوسروں کی بے عزتی کا، بے توقیری کا، بے احترامی کا باعث بنے، یہ انسان کریم نہیں ہو سکتا۔ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں۔ ایک واقعہ امام کی زندگی میں نقل کیا گیا کہ ایک شامی جو امام علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا، مدینہ آیا اور اس نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ سامنے سے آ رہے ہیں۔ اس نے آتے ہوئے دیکھ کر امام کے سامنے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو امام کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا کہ اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دیں، لیکن امام نے اپنے ساتھیوں کو روک لیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو بولنے دو، جو بولتا ہے اس کو بولنے دو۔ وہ گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، امام سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ تو مدینے کا نہیں لگتا ہے کہیں باہر سے آیا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں میں شام سے آیا ہوں۔ امام نے کہا اگر تو سفر کر کے آیا یقیناً تیرے پاس رہائش کی جگہ نہیں ہوگی، رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، تو تھکا ہوا بھی ہوگا، تو آج چل میں تجھے اپنے گھر میں رہائش بھی دیتا ہوں، رہنے کی جگہ بھی دیتا ہوں، تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں اور تیری خدمت بھی کرتا ہوں۔ امام اس شامی کو جس نے امام کے منہ پر امام کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی، امام اپنے ساتھ اس کو گھر لے گئے، اس کو بہترین بستر دیا، اس کو کھانا کھلایا، اس کی خدمت و تواضع کی۔ جب اس نے امام کا یہ اخلاق دیکھا، امام کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، کہا فرزند رسول آپ کے بارے میں نے تو کچھ اور سنا تھا، لیکن آپ کی شخصیت کچھ اور ہے، آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ نے جو رویہ میرے ساتھ اپنایا وہ بہت بے مثل و بے مثال ہے، میں نے تو آپ کو برا بھلا کہا تھا لیکن آپ نے تو میری خدمت کی، میری تواضع کی۔ یہ واقعات ائمہ کی اور کئی ائمہ کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے ائمہ کو گالیاں دیں، ائمہ کو برا بھلا کہا، لیکن ائمہ نے ان کے ساتھ ایسا اخلاق پیش کیا ان کے سامنے کہ وہ ائمہ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ائمہ کی سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کن حالات کے اندر امام حسن مجتبیٰ نے امامت کا وہ دور گزارا؟ سخت ترین حالات تھے۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ امامت کے درجے پر فائز ہوئے تو وہ مشکلات جو امیر المومنین کے زمانے میں تھیں وہ تمام مشکلات امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آ گئیں۔ لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کی بیعت نہیں کی، خود اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ شامی امام کے مخالف تھے اور امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اور امام علیہ السلام نے جو صلح کی وہ مجبوری کی حالت میں صلح کی، نہ کہ جان بوجھ کے صلح کی۔ جب دیکھا کہ میرے اپنے میرا ساتھ نہیں دے رہے، مجبوری کے عالم میں صلح کر لی کہ اپنوں کے ہاتھوں گرفتار کر کے، کیونکہ اپنوں نے جو سازش رچی تھی وہ یہ تھی کہ امام کو رسیوں میں باندھ کر دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں رسیاں بندھوا کر دشمن کے ہاتھ جا کر گرفتار ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں۔ امام علیہ السلام کو جو لوگ ملے وہ وفادار نہیں تھے، وفا نہیں کی امام علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک شخص کو 30,000 کا لشکر دے کر بھیجا، عبید اللہ ابن عباس اس کا نام لکھا گیا تاریخ میں۔ 30,000 کا لشکر دے کر اس کو بھیجا کہ تم اگلے مورچوں تک پہنچو اور میں باقی فوج لے کر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ جس کو امام نے سپاہ سالار بنایا وہ اپنی 30,000 فوج سمیت دشمن کے ساتھ جا کر مل گیا۔
لالچ کی وجہ سے امام کو چھوڑ دیا، اور باقی جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے امام کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور امام کو وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مظلوم ترین امام ہیں امام حسن مجتبیٰ، جن پر بہت ظلم ہوا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد بھی امام علیہ السلام پر ظلم رکا نہیں۔ بہت عظیم ہستی ہیں امام حسن مجتبیٰ، بہت مظلوم ہستی ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ہمارے ممبروں پر امام حسین علیہ السلام کے فضائل ذکر ہوتے ہیں، مصائب ذکر ہوتے ہیں، باقی ائمہ کے ہوتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی تاریخ بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی امام حسن مظلوم ہے کہ ہمارے مومنین کے اندر امام حسن علیہ السلام کی، امام حسن مجتبیٰ کی تعلیمات نہیں پہنچی کہ کس قدر اخلاق کے مالک تھے، کس قدر صفات کے مالک تھے امام حسن مجتبیٰ۔ 2 احادیث امام حسن مجتبیٰ کی آج کے اس دن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ائمہ کی ولادت کے دن ہو یا شہادت کے دن ہو، ائمہ کے کلام کو، ائمہ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ 2 مختصر احادیث امام حسن مجتبیٰ کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان حبنا لا یساقط الذنوب من بنی آدم کما یساقط الریح الورق من الشجر۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں ان حبنا، بے شک ہم اہل بیت کی محبت، لا یساقط الذنوب من بنی آدم، امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت بنی آدم کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے، کما یساقط الریح الورق من الشجر، جیسے تیز ہوا سوکھے ہوئے پتوں کو درخت سے اکھاڑ لیتی ہے۔ اسی طرح ہماری محبت گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح ایک تیز ہوا درخت پر لگے ہوئے سوکھے ہوئے پتوں کو اکھاڑ لیتی ہے۔ دوسری حدیث، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، من صلی فجلس فی مصلاہ الی طلوع الشمس کان لہ سترا من النار۔ توجہ فرمائیں، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں من صلی فجلس فی مصلاہ الی طلوع الشمس، جس انسان نے نماز فجر پڑھی، فجلس اور بیٹھا رہا، فی مصلاہ اسی مصلے پر، نماز فجر پڑھی اور اسی مصلے پر بیٹھا رہا، الی طلوع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، کان لہ سترا من النار، یہ انسان نے ایسا بہترین عمل انجام دیا ہے جس عمل کے بدلے میں اللہ اس کو ایسی ڈھال عطا فرمائے گا جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ یعنی نماز فجر کسی انسان نے پڑھی اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی مصلے پر بیٹھا رہا، اتنی دیر عبادت کرتا رہا کہ یہاں سے سورج طلوع ہو گیا، اتنی دیر مصلے پر بیٹھا رہا نماز فجر کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال عطا فرمائے گا جو ڈھال اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گی۔ یعنی یہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔